ویلکم سر حمزہ، کیسے ہیں آپ؟ خیریت ہے؟ All right, we are waiting for the people to join and جی inshallah وعلیکم السلام، within الحمد للہ سر، اللہ کا شکر، آپ سنائیں ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ کچھ لوگوں کا ویٹ کر رہے ہیں ہم لوگ، اس کے بعد کچھ سیکنڈز میں انشاءاللہ ہم لوگ اسٹارٹ جی کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ سیشن. Assalamu alaikum guys. It is 9:04 and still we are waiting for the people to join. And uh, yes, Dr. Saab, please expand the screen so that we will start the session properly because the people are coming to join and we have some messages in the inbox that the people are coming. All right, Madam Sahar Afan, sorry, Ma'am Tuba, you can start the session. Please, अपना lecture start करें. Assalamu alaikum. My name is Tuba Shahid, and I have done my child psychology اور چائلڈ ڈیولپمنٹ اینڈ پھر میں نے مختلف ڈپلوماس کیے ہیں نیورو ڈائیورجنٹ چلڈرن پہ. تو اسی اور آئی ایم آلسو ممبر آف ڈی ایکس ایم. تو اسی بہاف پہ آج جو ورک شاپ آرگنائز کی ہے وہ ہے نرچرنگ ینگ مائنڈ نیچرلی، یعنی کہ ہم ایک ینگ مائنڈ کو کس طرح نرچر کر سکتے ہیں، کس طرح اس کی گروتھ کر سکتے ہیں، کوگنیٹیو ہیلتھ کو اس کی کس طرح امپروو کر سکتے ہیں. یعنی کہ بہت دیکھیں بچوں کا جو مائنڈ ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ پارٹ پلے کرتا ہے. جب بچہ کہتے ہیں نا کہ ان دا مدرس ووم سب سے پہلے جس چیز کی گروتھ ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے بچے کی برین کی. تو اس لیے فرسٹ ٹرائمیسٹر از ویری امپورٹنٹ ایز اے نیوٹریشن. ٹھیک ہے، میں بات کر رہی ہوں کہ اس کو اگر مدر کی نیوٹریشن اچھی ہوگی اور اس نے اپنی وہ کسی میڈیکیشن پر نہیں ہوگی، اور اس لیے کہتے ہیں بہت کیئر کرنی چاہیے. تو یہ ہے کہ اس کے مائنڈ کی جو ہے نا ڈیولپمنٹ، مائنڈ اور برین، جو برین ہے نا آپ کو پتہ ہے وہ پارٹ سب سے بڑا ہوتا ہے. سب سے بڑا جو بچے کا سب سے بڑا ڈیولپمنٹ بھی برین کی ہوتی ہے، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے آپ نے کبھی نوٹ کیا ہو اس کا برین کی جو سائز ہوتا ہے وہ بہت اس کا لارج ہوتا ہے. تو اور برین ہمارا ایک کہتے ہیں نا کہ ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ پارٹ جو کنٹرول ایجنٹ ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لحاظ سے وہ کوگنیٹیو ہیلتھ پہ ہم بات کریں گے. تو کچھ بچوں میں ڈیفیکٹس رہ جاتے ہیں
نیورو ڈائیورجنسی جسے کہتے ہیں. کیوں؟ جیسے آج ہم آٹزم پہ بات کرتے ہیں، اگر آپ کے مائنڈ میں آئے کہ وٹ از آٹسٹک چائلڈ، تو ہمارے ذہن میں آتا ہے ایب نارمیلٹی اور کہ وہ بچہ کچھ نہیں کر سکتا. نو، ہم دیکھیں اس طرح تو ہم ہر کوئی نہ کوئی ڈس آرڈر یا کسی چیز کا شکار ہے، لیکن اگر ہم اپنی ہی بیماریوں کو اور اپنی ہی چیزوں کو اگر ہم اچھے طریقے سے اس کو کور اپ کریں اور اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، جیسے اگر آپ نیوٹریشن کی بات کریں، ڈائبٹیز ہوتی ہے، وہ اس کو ہم لائف لانگ ایک پروسیس ہے، اس کو ہم ختم نہیں کر سکتے بٹ ہم اسے کنٹرول کر سکتے ہیں. اس طرح آٹزم ہے، ٹھیک ہے. آٹزم جو ہے اس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اٹس اے لائف لانگ پروسیس جو بچے کے ساتھ چلتا ہے. اس کو تھرو ڈفرینٹ تھراپی، تھرو ڈفرینٹ جو ہے ہمارا ہم اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈفرینٹ اس کے ساتھ تھراپسٹ کنیکٹڈ ہوتی ہیں، اسپیچ تھراپسٹ، بیہیویئر تھراپسٹ، اس کے تھرو ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ہم ان کے پاس جائیں اگر ہمیں لگے کہ سب سے پہلے بچہ بیبلنگ کرنا سیکھتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کی اسپیچ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، یعنی کہ اس کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ، اس کی برین کی، مائنڈ. اگر آپ کو لگے کہ بچہ ایب نارملی بیہیو کر رہا ہے، چیزوں کو بار بار ریپیٹ کر رہا ہے، اس کا بیہیویئر بہت ریپیٹیٹیو ہے، وہ چیزوں کو بار بار ارینج کر رہا ہے اور وہ بہت ٹینٹرم شو کر رہا ہے، اپنا اس کا بیہیویئر نارمل نہیں ہے، اسپیچ ڈیلے ہے، دین یو گو فار دا اسسمنٹ، ٹھیک ہے. اس کے بعد اب ضرور میں ریکمینڈ کروں گی جتنے بھی پیرنٹس یہاں سن رہے ہیں جو اس چیز سے سفر کر رہے ہیں، تو وہ اس چیز میں پریشان نہ ہو. ایک آٹسٹک بچہ ایک نارمل لائف کو سروائیو کر سکتا ہے. میں نے بہت زیادہ آٹسٹک بچے دیکھے ہیں جو اپنی ایک نارمل لائف گزار رہے ہیں. اس چیز میں بھی ڈفرینشیٹ آ جاتا ہے آج کل کے 2 قسم کے آٹزم. آج کل DSM-5 میں یہ چیز ابھی ایڈ نہیں ہوئی، ایک ورچوئل آٹزم ہے، ٹھیک ہے. جو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ورچوئل مینس کے تھرو سوشل میڈیا جو ہم بچے کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیتے ہیں، اس سے اس کی اٹینشن جو ہے وہ اسی موبائل پہ، آپ اسے جتنی آواز دیتے رہیں بچہ نہیں سنے گا. عام بچہ بھی، آپ نے دیکھا ہوگا بچوں میں بہت زیادہ جو ہے ٹینٹرمز ہو گئے ہیں، ان کے اگریسو بیہیویئر ہو گئے ہیں، کیونکہ تھرو یہ سارے کمپیوٹر، سوشل میڈیا اور یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ چیز آ گئی ہے کہ اب ہمیں اس چیز کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے، ٹھیک ہے. ساری چیز یہاں پر آ جاتی ہے کہ ہاؤ ٹو کنٹرول دس بیہیویئر، ٹھیک ہے. بچوں میں یہ چیز جو آ رہی ہے، اب ہمیں ان کی کوگنیٹو ہیلتھ کو اب ہمیں کس طرح انڈرسٹینڈ کرنا ہے. ہم بچوں کی کوگنیٹو ہیلتھ کیا ہے؟ وٹ از کوگنیٹو ہیلتھ؟ چائلڈ کی سوچنے سمجھنے کی طاقت. دیکھیں جب بچہ فاؤنڈیشن جو ہوتا ہے وہ 0 ایئر سے، آپ دیکھیں دو قسم کی لینگویجز ہوتی ہے، ایک ریسیپٹیو لینگویج ہوتی ہے، ایک ایکسپریسو. جو ریسیپٹیو لینگویج ہوتی ہے وہ بچہ جب 0 ایئر کا ہوتا ہے نا، ہم سمجھتے ہیں اسے کچھ نہیں پتا چل رہا. اس کی جو آڈیٹری جو سینس ہوتی ہے نا بچے کی، وہ کم ہوتی ہے، بٹ اس کی ایموشنز اسٹارٹ سے ڈیولپ ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بچہ کتنی جلدی ماں کو سمجھتا ہے، ماں کی آپ کہتے ہیں اسمیل کو، اس کی خوشبو کو پہچانتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے وہ مدر کو 0 ایئر میں ہی وہ ارد گرد کے ماحول اور آپ کہتے ہیں وہ پرسیو کرنا، اسے پرسپٹیو کہتے ہیں. مطلب وہ اس چیز کو پرسیو کرتا ہے، ارد گرد کے جو سراؤنڈنگز ہیں ان کے انوائرمنٹ میں. آپ دیکھیں کہ بچہ وہی لرن کرتا ہے جو آپ کے گھر میں ہو رہا ہے. اس کی اگر آپ کے گھر میں ٹینٹرمز اور ایک لرننگ بیہیویئر بہت ہائپرنیس ہے سب نے، تو بچے میں بھی نہ ہوتے ہوئے بھی ایک ہائپرنیس کریٹ ہوگی. لیکن اگر آپ بہت کول ڈاؤن ہیں اور آپ بہت انڈرسٹینڈیبل پیرنٹس ہیں، بچوں کی چیزوں کو آرام سے سمجھتے ہیں
اور ان کو جانتے ہیں تو آئی تھنک سو کہ بچوں میں بھی یہ چیز ڈیولپ ہو سکتی ہے. تو اس میں جو دوسرا آٹزم آتا ہے نا وہ جینیٹیکلی ہوتا ہے, وہ نیورو ڈائیورجنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب جہاں تک نیوٹریشن کی بات آ جاتی ہے تو آج کل کی فوڈ آپ نے دیکھا ہے کہ بچے آج کل بہت زیادہ فوڈی ہو گئے ہیں. مطلب ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ابھی منہ سے نکالیں گے چیز پوری ہو جائے گی. جیسے ہم نے جو ہے وہ فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں برگر ہو, روز ہو, برگر ہمیں ملے, یا اس طرح کے جو پرزرویٹیوز ہوتے ہیں, جو یہ چپس ہوتے ہیں, یا یہ فرائز ہوتے ہیں, لوڈیڈ فرائز. اور آج کل اس طرح کی جو چیزیں آ گئی ہیں وہ جو پروسیسڈ فوڈ جسے کہتے ہیں وہ بچوں کے وہ بھی مائنڈ پہ افیکٹ کر رہا ہے. جو ہائپر ایکٹیویٹی, جو شوگر انٹیک نہیں جو زیادہ لیتے, اگر آپ بھی رات کو کبھی زیادہ شوگر لے لیں تو یو فیل ہائپر, آپ کو لگے گا کہ آپ کو غصہ آنا شروع ہو رہا ہے. تو یہ چیز اس چیز میں کاؤنٹ کرتی ہے کہ جو دیکھیں جو ہائپر ایکٹیو کڈ ہوتا ہے نا, اگر آپ کسی بھی پروفیشنلسٹ کے پاس جائیں, ہیلتھ کیئر کے پاس, وہ کہے گا کہ اسے شوگر کی انٹیک کم کر دیں. ٹھیک ہے, تو جس طرح یہاں بتایا گیا کہ دا برین آف اے چائلڈ گرو فاسٹر, وہی میں نے بات کی تھی, دین اینی ادر آرگن ان دا ارلی ایئرس. Every nutrient and experience shape their intelligence, emotions, and learning capacity. Sadly, due to artificial diet, screen addiction, جسے میں نے کہا کہ this is called virtual autism. ٹھیک ہے, تو اور اس میں toxicity and many children faces delayed speech, poor concentration. وہی والی بات آ جاتی ہے کہ جو اسپیچ ڈیلیز کے آج کل فیکٹر ہے نا, وہ صرف آپ کے جینیٹکس نہیں ہے, ہماری انوائرمنٹ, ہماری ڈائٹ مل کے اس چیز کو آپ کہتے ہیں نا مرج ہو کے بچوں کی ہیلتھ کو جو ہے وہ اسپوائل کر رہی ہے, اور ان کی کوگنیٹیو ہیلتھ کو. بیسیکلی اٹس مطلب اس کا تعلق سارا جو کنیکشن ہے نا وہ آپ کی کوگنیٹیو برین ہیلتھ سے. ٹھیک ہے, وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ اگر آپ کا برین ڈسٹرب ہوتا ہے نا تو آپ کی گٹ ہیلتھ, آپ کا سارا سسٹم اپسیٹ ہو جاتا ہے. آپ اگر اسٹریس میں ہیں, اگر آپ نے دیکھا ہے کہ آپ اگر اوور آل دیکھیں گھر میں اگر ماں باپ بہت اسٹریسڈ میں ہیں تو بچے بھی ظاہر اسٹریس میں آتے ہیں. اسٹریس میں ہیں تو آپ کی سب سے پہلے جو چیز افیکٹ کرتی ہے وہ آپ کی گٹ ہیلتھ ہے. ٹھیک ہے, آپ کے اسٹمک میں آپ کو لگے گا کہ کچھ ہو رہا ہے, آپ کو یا تو بہت زیادہ مطلب ہے کہ بہت زیادہ یا تو فیل ہوگا ڈائریا یا بہت کانسٹیپیشن. مطلب وہ ایک ڈفرنٹ ایک سینیریو میں بتا رہی ہوں, بٹ یہ جو آٹزم ہے اس سے بھی ریلیٹڈ یہ چیزیں افیکٹ کرتی ہیں آپ کی فیملی تھراپی. ٹھیک ہے, میرا بتانے کا صرف یہ مقصد تھا کہ آپ کی جو فیملی ہے نا وہ بہت زیادہ ان بچوں کی گروتھ میں, اگر آپ فیملی جتنے بھی پیرنٹس ہیں, سبلنگز ہیں, اگر وہ ساتھ دیں تو آئی تھنک سو جو نیورو ڈائیورجنٹ بچے, آٹزم ہو گیا, اے ڈی ایچ ڈی ہو گیا, ٹھیک ہے, ڈاؤن سنڈروم, اس سے بھی زیادہ ایک سیویئر کنڈیشن ہے, میں نے وہ بچے بھی دیکھے ہیں, وہ بھی اچھے طریقے سے ہیل اپ کر رہے ہیں. ہماری کنٹری میں کیوں اس چیز میں اتنا زیادہ پروگرس نہیں کر رہے بچے؟ باہر کی کنٹریز میں یہ چیز زیادہ پروگرس کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ لوگ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. میں نے وہاں ایک دیکھا تھا ایک جگہ پہ کہ ڈاؤن سنڈروم کے بچوں کے لیے اسپیشلی انہوں نے ایک ہوٹل میں جگہ بنائی تھی, ایز اے ویٹرس وہ کام کر رہے تھے یا وہ کھانا بنا رہے تھے. تو آپ ان کو اتنی اپرچونٹی دیں تو یہ بچے آگے جائیں گے, کیوں نہیں جائیں گے؟ تو پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کہ ہمارا جو ہے کہ وٹ از جو اگر ہم بتائیں کہ آٹزم کیا ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم آٹزم کے متعلق بات کریں تو وہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر ہے جو کہ ہماری کمیونیکیشن اسکل پہ, ہمارے جتنے بھی جو انٹریکشن ہے, سوشل انٹریکشنز, یہ بچے سوشلی انٹریکٹیو نہیں ہوتے, یا ہوتے ہیں تو بہت ہائپر ہوتے ہیں,
بہت زیادہ ٹینٹرمس شو کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ اس کے بھی لیولز ہوتے ہیں, بہت زیادہ بہت تک کہتے ہیں مائلڈ ہوتا ہے اور ایک بہت سیویئر لیول کا ہوتا ہے. اگر آپ شروع میں ہی اسٹارٹ میں بچے کو ریکگنائز کر لیں, دیکھیں اگر آپ کا بچہ ایک اب نارمل ایک چیز کو بیہیو کر رہا ہے تو آپ اگر اس چیز کو ریئلائز کر کے اس کی تھراپی سٹارٹ کر دیں. اگر ایک بچہ اپنے ٹائم پہ نہیں بول رہا, ہم یہ ریئلائز کرتے ہیں اس کی نانی نے ایسے بولا ہوگا, اس کی دادی جو ہوگی وہ لیٹ بولی ہوگی, یا اس کے پیرنٹس. بچے میں دیکھیں ایک ہر بچے کی ایک اپنی ڈیولپمنٹل گروتھ ہوتی ہے. آج کل کے بچے ڈفرینٹ ہیں کیونکہ آج کل کا سینیریو ڈفرینٹ ہے, آج کل کا لائف سٹائل ڈفرینٹ ہے, تو ہمیں اس پرسپیکٹو سے سوچنا چاہیے. پہلے پرسپیکٹو ڈفرینٹ تھے, ہمیں فوراً کنسلٹ کرنا چاہیے کہ کس ایج میں ہمارا بچہ نہیں بول رہا, کیونکہ آٹزم میں زیادہ تر آپ کو اسپیچ تھراپی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ اگر بچہ بولے بھی تو ایک لفظ کو بار بار ریپیٹ کرتا ہے, ریپیٹیٹیو بیہیویئر ہوتا ہے, وہ ٹوائس کو ایک سنٹ میں ارینج کر دیتا ہے, ٹھیک ہے. اور آپ کو جو میں نے ورچوئل آٹزم بتایا اس کو ہم ٹریٹ کر سکتے ہیں, اس کی ٹریٹمنٹ ہے, ورچوئل آٹزم از ٹریٹیبل, ٹھیک ہے. وہ اگر ہم جلدی ریکگنائز کر لیں تو وہ ہم اس کو ایک سٹیج پر آ کے ٹریٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو پھر ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جس طرح ہے کہ اس کی روٹ کاز کیا ہے بیہائنڈ آٹزم اینڈ کوگنیٹو ڈس آرڈرس جو ہوتے ہیں. جو ماڈرن سائنس کنفرم دیٹ the 80% آف برین پرابلم اسٹارٹ, وہی میں نے بات کی تھی, اسٹارٹ فرام گٹ when the digestion and detoxifications are weak and the toxin directly affects, ٹھیک ہے, our brain where. اچھا, سارے جتنی چیزیں ہیں نا ساری آپ نے دیکھا ہے کہ سب چیزیں برین میں جو خاص کوگنیٹو ہیلتھ کی انہوں نے بہت زیادہ بات کی ہے, تو کہ آپ کی 80% جو برین پرابلم ہے وہ نو ڈاؤٹ برین کا تعلق آپ کی گٹ اور سٹمک سے ہوتا ہے, بٹ لیکن لنکڈ برین سے ہی ہے. اگر آپ کی برین میں کوئی پرابلم ہے, دیکھیں ہم اینٹی ڈپریسنٹس کیوں کھاتے ہیں, پھر یہی بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں ان کا علاج نہیں کراتے, ان کی صحیح طریقے سے تھراپیز نہیں ہوتی, تو بڑے ہو کے دے سفرز فرام, جیسے اے ڈی ایچ ڈی ہے, اے ڈی ایچ ڈی کوئی ڈیزیز جس طرح کا ایک ڈس آرڈر ہے, اٹس اے ڈس آرڈر, یہ بھی لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے, لیکن ایسے بچے ذرا زیادہ اچھا سروائیو کر لیتے. آٹزم کے بچے ذرا سلو لرنر ہوتے ہیں, ان کے ایکسپریسو جو ہوتا ہے نا, ایکسپریشن کی سینس ہوتی ہے, سینس آف ایکسپریشن, جو کسی چیز کو مطلب ہے کہ اب سامنے ماما بیٹھی ہے, اس کو پتا ہے شی از مائی ممی, بٹ لیکن اس کو یہ چیز ایکسپریس کرنے میں اور اس کو اپنے اسکول والوں سے, کلاس میٹ سے انٹریکٹ کرنے میں بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا. اس کے لیے آپ کو فیملی کو, آپ کو بہت زیادہ, آپ کی جو سبلنگز ہوتے ہیں, آپ کے جو ارد گرد سارے لوگ ہوتے ہیں, ان کو بہت کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے, خاص طور پہ سوسائٹی کو ایسے بچوں کو نارمل بچوں کے ساتھ بٹھانا چاہیے, تاکہ ان کا بیہیویئر اب نارمل بچوں میں رہ کے اب نارمل نہ ہو, کیونکہ دے آر نارمل کڈس. ان کے کچھ جو ایکسپریشنز ہیں وہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں, ان کے کچھ ایکسپریسو جو کہتے ہیں نا وے آف ایکسپریشنز, ان کی جو ایکسپریشن ٹونز ہوتی ہیں, آپ کہیں کہ کئی ڈیلے, کئی ان کی جو ہوتے نا موڈ وہ ڈیلے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح جس طرح ہم کہتے ہیں نا کچھ بچے سن نہیں سکتے, ٹھیک ہے, کچھ بچے بول نہیں سکتے, کچھ بچے مطلب مختلف قسم کے ڈس آرڈرز ہوتے ہیں, اس طرح یہ بچوں کی ان کی کچھ چیزیں ڈیلے ہوتی ہیں, بٹ لیکن اگر ہم انہیں ٹائم پہ مینیج کر لیں تو دے لیو ہیلدی لائف ان فیوچر. اب ایز اے ڈی ایکس این, ٹھیک ہے, اگر میں ایز اے ڈی ایکس این ممبر اگر میں ایز اے بات کرنا چاہوں تو اس میں اس کے ڈی ایکس این کے لیے بہت زیادہ آپ کہیں کہ انہوں نے ایک ورلڈ ہیلتھ WHO نے ان کی پروڈکٹس کو جو مشروم سے ریلیٹڈ ہیں اور یہ بناتے ہیں, انہوں نے
بہت زیادہ مطلب ہے کہ اپریشیٹ کیا انٹرنیشنل لیول پہ، جو 170+180 کنٹری میں یہ چیز جو ان کی پروڈکٹس ہیں وہ سیل آؤٹ ہو رہی ہیں اور بہت اچھے طریقے سے لوگ یوز کر رہے ہیں اور اس کے ریزلٹس بہت اچھے ہیں. اور آٹزم پہ اگر ہم ڈی ایکس ان کی فلاسفی اور ہیلنگ تھرو بیلنس، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ ایک ہولسٹک اپروچ ہے، بیلنس باڈی مائنڈ اینڈ اسپرٹ. وہی والی بات آ گئی ہے کہ اسٹرینتھننگ دا امیون سسٹم اینڈ ڈیٹاکسیفائنگ سیل. ٹھیک ہے. اچھا اس میں یہ آ جائے کہ ڈاکٹر لمس ویژن از ناٹ، دیکھیں انہوں نے کتنی اچھی بات کی ہے. اٹس اے ویری، مطلب آپ یہ دیکھیں کہ جو ہے کہ ڈاکٹر لمس نے کہا ہے کہ ویژن از ناٹ ٹو ٹریٹ. ڈاکٹر لمس کا کہنا تھا کہ جو ہمارا خیال آتا ہے کہ ناٹ ہمیں ڈیزیز کو ٹریٹ نہیں کرنا بٹ ٹو برنگ دا باڈی بیک ٹو ان اٹس بیلنس. دیکھیں ہمیں اس چیز کو کہ اور ہم نے باڈی کی کو بیلنسڈ رکھنا ہے. دیکھیں ہمیں کوئی بھی ڈیزیز ہو، ہمیں کوئی بھی پرابلم زندگی میں بھی، اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم فیس آ رہی ہے، آپ لوگوں کو بھی، ہر ایک کو دیکھیں آج کل بہت سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز ہے. اگر آپ سائیکالوجی پڑھیں نا، ایز اے سائیکالوجسٹ آپ اگر دیکھیں تو اتنے ڈس آرڈرز ہیں کہ ایک نارمل بندہ بھی بیٹھا ہوا ہے نا، he or she is suffering from some disorder. کوئی نہ کوئی آج کل سوشل ڈس آرڈرز ہیں بچیوں میں، ٹینز میں. اسٹریس ہے، سوشلی وہ نہیں ہے، وہ اسٹریس کا شکار ہو رہی ہے، انگزائٹی کا ہو رہی ہے، ہیلپس کھا رہی ہیں، لیگزیٹینولس کھا رہی ہیں. میں نے بہت دیکھی ہیں ایسے کڈس. مطلب ٹینس میں انہوں نے ابھی یہ چیز سٹارٹ ہو گئی ہے کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا، ہماری لائف کہاں جا رہی ہے. مطلب کیونکہ وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے ہیں، وہ ایک ڈپریشن کی طرف جا رہے ہیں. تو ہمارے جو، پھر اگر ہم شروع میں ہی یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر ہم شروع میں یہ پہچان لیں کہ آٹزم کیا ہے اور اس کو ہم نے مینج کس طرح کرنا ہے. دیکھیں کیوریبل از ناٹ اے مطلب ورڈ کہ جی اٹس کیوریبل. نو، نتھنگ از، نو ڈیزیز از کیوریبل ہوتی ہے. دیکھیں ہم ایک چوٹ لگے نا ہمیں، تو اس کا درد ہمیں رہتا ہے، بہت زیادہ رہتا ہے. دیکھیں اگر آپ نے کبھی نوٹ کیا، آپ فزیکلی ہرٹ ہوتے ہیں تو وہ اتنا پینفل نہیں ہوتا جتنا آپ مینٹلی ہرٹ ہوتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی اگزامپل ہے کہ دیز کڈس آر مینٹلی، آپ کہتے ہیں نا کہ یہ ہرٹ ہوتے ہیں اندر سے. آپ کو نہیں پتا کہ یہ کس سفرنگ سے گزر رہے ہوتے ہیں. ہم جو بڑے ہیں نا، ہم نے مل کے ان کی یہ سفرنگ دور کرنی ہے. ان کے جو مینٹل ایشوز ہیں ہم نے مل کے، یہ ہماری سوسائٹی کا کام ہے. ہماری سوسائٹی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتی ایسے کڈس کو. جی آپ اس انسٹیٹیوٹ میں ڈال دیں، نو، آپ ان کو ایک نارمل بچوں کے ساتھ رکھیں، فیملی میں ان کو ایک نارمل، آپ ان کو ایک پارٹ آف اے فیملی سمجھیں. تو میرا خیال ہے یہ ان کو ہم مینج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت اچھے طریقے سے، اور یہ اپنی ایک بہت اچھی لائف گزار سکتے ہیں. تو ڈی ایکس این کے 3 پروڈکٹس ہیں جو بہت ہی زیادہ اچھے ہیں، جس میں آپ پہلے تو جیسے بہت ہی زیادہ جو فیمس ہے وہ ہے اسپائرولینا. ٹھیک ہے، تو جو اسپائرولینا ہے نا، وہ برین کے لیے بہت زیادہ افیکٹو ہے جو اسپائرولینا ہے. ٹھیک ہے، ڈی ایکسن اسپائرولینا. تو اس میں یہ ایک برین فوڈ ہے، یہ ہماری برین کی گروتھ اور فنکشن کے لیے بہت زیادہ افیکٹو ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم سٹارٹ سے، یہ اس کی کوئی ایج لمٹ نہیں ہے، آپ ہر ایج میں اس کو دے سکتے ہیں. اس کے جو اس میں نیوٹریشنل اتنے زیادہ، یہ صرف یہ نہیں کہ یہی کڈس یوز کر سکتے ہیں. ایز اے آپ نیوٹریشنسٹ اینڈ ڈائٹیشین، آپ کوئی بھی، آپ جس طرح کئی لوگ اس کو اپنی کوئی بھی کمی، جس طرح آپ کے وٹامنس، اپنے منرلس، آپ اسٹرینتھ فیل نہیں کر رہے، آپ ویکنس فیل کر رہے ہو، تو آپ اسپائرولینا از دا بیسٹ آپشن. ٹھیک ہے، پھر ہے گینوڈرما. یہ ہے جی RGNGL ایکٹ ایز اے برین کلینزر. ٹھیک ہے، اینڈ بیلنسز
تو دے ڈیٹاکسیفائی اینڈ ہیلپ دا باڈی ہیل اٹ سیلف. ٹھیک ہے, یہ باڈی میں جتنی ڈیٹاکسیفیشن ہوتی ہے اس کو یہ کلین کرتے ہیں. یعنی کہ جتنی کہہ سکتے ہیں نا کہ ہماری باڈی میں جو ویسٹ مواد ہوتا ہے جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے اس سے ہمیں بچاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہماری باڈی کو ہیل اپ کرنے میں گینوڈرما ایک بہت ہی اچھا, کیونکہ یہ مشروم بیسیکلی جو ڈی ایکسن کی پروڈکٹس ہیں وہ خاص مشروم سے مل کے اٹس اے کائنڈ آف مشروم. ٹھیک ہے, تو وہ جتنی بھی ان کی پروڈکٹس ہوتی ہیں, ایک مشروم جو ہوتا ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا مشروم ویسے ہی اگر آپ عام بھی اپنی لائف میں استعمال کریں اس کو بھی آپ کو ایک یوز کرنے کا, آپ کو ایز اے میل یوز کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. تو اس میں اگر آپ عام بھی اگر اس کو ایز اے کیا کہتے ہیں نا اپنی لائف کا اگر پارٹ آف اے میل آپ کہتے ہیں بنا لیں تو آپ کی لائف کے کافی پرابلم سارٹ آؤٹ ہو جائیں, کیونکہ یہ اس میں کافی نیوٹریشن ہوتی ہے. تو ان بچوں کے لیے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ باڈی کو ہیل کرتی ہے. اور پھر ڈی ایکسن لائنس مین, آپ لائنس مین کے نام سے ہی آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ لائن کیا ہے. لائن ایک شیر, جس طرح جنگل کا راجا ہوتا ہے. اب جنگل کا راجا ہوتا ہے وہ جنگل پہ حکومت کرتا ہے, تو اس طرح انہوں نے بھی یہ اس چیز میں مطلب ہے کہ پورا اوور آل انہوں نے امپیکٹ کرتے ہیں بچوں کی. یہ گفٹ ہے, کہتے ہیں نا یہ بچوں کے لیے گفٹ ہے ڈی ایکسن کی طرف سے, ایک تحفہ ہے. مطلب اور خاص طور پہ ان بچوں کے لیے جنہیں کوئی پرابلمٹک بچے ہیں, جنہیں کوئی پرابلم ہے اور جو مختلف بیماریوں کا مطلب جو آپ کہیں کہ جو ویک ہیں یا جن میں نیوٹریشن کی کمی آپ کہیں, تو وہ جن میں کوئی بھی ڈیفیکٹس ہیں, جن میں جس طرح انہوں نے لکھا ہے کہ لرننگ ڈیفیکلٹیز ہو جاتی ہیں ان کو, اینڈ جو آٹزم کے کڈس ہوتے ہیں تو اٹ ہیلپ ٹو ری بلڈ نیچرل کنیکشن. ٹھیک ہے, ٹو امپروو فوکس آن, مطلب ان کا ان کے جتنے بھی جو ان کی فوکس کرنے میں, ان کو کسی چیز کے ان کو اپنے آپ کو بیلنس رکھنے میں یہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. تو ہمارے آج کا جتنا سیشن تھا اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ آپ کو بتانا کہ جو آٹزم ہوتا ہے, آٹزم یا آٹسٹک چائلڈ, یہ ہماری جو ہوتے ہیں نا بہت اسپیشل کڈس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ واقعی ہی اسپیشل ہوتے ہیں, یہ بلیسنگز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ کی طرف سے یہ بلیسڈ کڈس ہوتے ہیں کیونکہ ان میں کئی بہت زیادہ ایبیلٹیز پائی جاتی ہیں. تو ہمیں ان کو بلیسڈ کڈس سمجھنا چاہیے, ان کا خیال رکھنا چاہیے. سوسائٹی کو چاہیے کہ مل کے ان بچوں کو آپ کہیں کہ ان کا خیال رکھے, ان کو ساتھ لے کے چلے, ان کو پیچھے نہ چھوڑیں. ٹھیک ہے, کیونکہ پاکستان میں ابھی میرا خیال ہے کہ اتنے ویل ایجوکیٹڈ مطلب ہے کہ اسکولز نہیں ہیں یا ٹیچر نہیں ہیں, یا آپ کہیں کہ شیڈو ٹیچرز رکھتے ہیں, لیکن کیونکہ بہت ایکسپینسو, دیکھیں ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا یہ چیز. دیکھیں جو یہ شیڈو ٹیچرز ہیں یہ بہت ایکسپینسو اسکولز میں رکھی جاتی ہیں, جیسے بیکن ہاؤس ہو گیا, ٹھیک ہے, روٹس ہو گیا, ایل جی ایس ہو گیا. ان میں شیڈو ٹیچر رکھتے تھے جی کہ یہ اس کڈ کے ساتھ رکھے کیونکہ وہ اسے پے کرے 40,000. آپ سوچیں ایک غریب کا بچہ یہ چیز اسے پتہ بھی نہیں ہوگی, وہ کیسے پے کرے گا اتنا زیادہ. تو یہ مطلب یہ چیز ریکویسٹڈ ہے کہ سوسائٹی کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے ایسے بچوں کے ساتھ, کہ اگر جو پاورٹی کا شکار, مطلب آپ کو ہر لیول پہ ان بچوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور ایسی آرگنائزیشن قائم کرنی چاہیے کہ ان بچوں کا ساتھ دے. اور اگر کوئی شیڈو ٹیچر یا اس طرح کی ٹیچرز ہیں تو ان کو بھی پرووائڈ کی جائے, جو بہت ایکسپینسو نہ ہو اور جو ہے وہ اپنا خیال رکھے. تو یہ کہ ان بچوں کا ہر لحاظ سے. تو باقی یہ کہ اس
اس میں یہی تھا کہ باقی جو اس کے دینے کے ٹائمنگز ہیں وہ ہے کہ جیسے آپ نے اگر یہ کوئی اسپیسیفک ٹائمنگز نہیں ہے، ہر بچے کے دیکھیں آٹزم لیول بھی ڈفرینٹ طرح کا ہوتا ہے. ہر بچہ اپنے جس طرح نیوٹریشن میں، اب ایک بندے کا ویٹ زیادہ ہے، ایک بندے کا ویٹ کم ہے، ایک بندے، ہر کسی کو ڈفرینٹ. لیکن یہ ایک کہتے ہیں نا اسپیسیفک، آپ کی جیسے مارننگ میں آپ کو گینوڈرما اگر دے دیں تو آفٹر نون میں اسپائرلینا ہے پلس لوئن مین ہے، ٹھیک ہے، اور ایوننگ میں اسپائرلینا ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ بیلنس ڈائٹ پلس آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی، اسکرین ٹائم، ان کا اسکرین فری ٹائم ہو. بالکل. دیکھیے ہم ایک دم کسی بچے کو اسکرین ٹائم ختم نہیں کر سکتے. اگر ہم کہیں کہ ایک بچہ بہت زیادہ جیسے ورچوئل آٹزم کا شکار ہے تو ہم اس کا اسکرین ختم کر دیں گے، نو. ہم نے جیسے ڈائٹ کو آہستہ آہستہ بیلنس کرتے ہیں تو ہم آہستہ آہستہ ان بچوں کی اسکرین بھی، اگر وہ 12 آورس دیکھتے ہیں تو ہم پہلے اس کو 10 آورس پہ لے کر آئیں گے، پھر ہم اس کی آہستہ 8 آورس پہ لے کر آئیں گے، پھر ہم اس کو آہستہ کر کے 4 آورس، 2 آورس اینڈ 1 آورس. تو یہ چیز ہے کہ دیکھیے دیز تھنگس میٹر ا لاٹ. آپ ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ کس طرح آپ اس چیز کو، اور پیشنس بہت ضروری ہے. پیرنٹس کو، میں ان پیرنٹس کو سیلیوٹ کرتی ہوں، خاص طور پہ مدر کو who take care of the special kids. آپ کو نہیں پتا کہ وہ کتنی پین سے گزر رہی ہیں، کیونکہ موسٹلی گھروں میں مدر ہی اس چیز کو سروائیو کر رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. باقی لوگ مجھے پتا ہے نا پاکستان میں ساتھ نہیں دیتے، موسٹلی مدرز ہی اس چیز کو سروائیو اور انڈرسٹینڈ کر رہی ہوتی ہے. تو میری سب سے ریکویسٹ ہے کہ سارے فیملی تھراپی کریں تو بچہ بہت جلدی اکموڈیٹ کر جاتا ہے ہر انوائرمنٹ میں. تو یہ چیز ہے کہ تھاؤزنڈس آف ڈی ایکس این جو ممبر ہیں ڈی ایکس این کے بارے میں ہیو رپورٹڈ ریمارکیبل چینج نو اوور نائٹ. اگر مطلب ہے کہ ایک دم اگر آپ یہ چیزیں یوز کریں گے تو آپ کہیں گے ایک ڈراسٹک سی چینج آ جائے، ناٹ پاسبل، ٹھیک ہے. تو آہستہ آہستہ اگر آپ اس کو مطلب ایک یقین کے ساتھ دیکھیں، ہر چیز پہ ایک یقین ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ان کی پروڈکٹس بہت زیادہ آپ کہیں کہ ایک ریناؤنڈ پروڈکٹس ہیں، اور جو انٹرنیشنلی پروف بھی ہیں، WHO نے بھی کی ہیں، اور 180 پلس کنٹریز میں یوز ہو رہی ہیں، بچے بھی یوز کر رہے ہیں، اور ان سے یہ افیکٹو بھی ہیں. تو اسی وجہ سے یہ پروڈکٹس جو ہیں وہ ریکمینڈ کرتے ہیں. دیکھیں اب یوز کرتے ہیں تو یہ ایک انٹرنیشنل کمپنی ہے اور ماشاءاللہ سے بہت اچھا رن کر رہی ہے. تو یہ سارا تھا ہمارا اس کے بارے میں، جتنا آٹزم کے بارے میں. تو یقیناً آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اٹس مائی فرسٹ مطلب ہے کہ آپ کہیں کہ ویبینار. تو اگر آپ لوگوں نے کوئی کوشچن کرنا ہے تو کائنڈلی آسک اینی تھنگ اف یو وڈ لائک ٹو. مطلب ہے کہ میں اگر آپ کوئی کوشچن کرنا چاہتے ہیں اس سے ریلیٹڈ تو آپ کوشچن کر سکتے ہیں میرے سے. کوئی بھی اینی ون آسک یس اینی. جی جی منتوبہ، ابھی آپ کی پریزنٹیشن باقی ہے، ذرا اسکرین چیک کریں. اوکے اوکے اوکے. اچھا، ریئل لائف امپروومنٹ. جی جی، کیونکہ میں پریزنٹیشن سے زیادہ نا میں مطلب ہے کہ مجھے اس ٹاپک کو میں زیادہ مطلب میں فوکس ہوں جو نالج مطلب اگر آپ اپنے طریقے سے مطلب وہ پریزنٹیشن فوکسڈ ہے، بٹ لیکن وہ یہ کہ آپ کو اتنا زیادہ یہ جو ہے جو ٹاپک ہے وہ اتنا زیادہ ایک ڈیپ ٹاپک ہے کہ اس چیز پہ بہت زیادہ ہونا چاہیے آپ کو اویئرنیس. تو ریئل لائف امپروومنٹس یہ ہیں کہ اگر آپ دیکھیں کہ امپروو آئی، اگر آپ یہ پروڈکٹس یوز کرتے ہیں تو اس کے تھرو کیا امپروومنٹ آتی ہے کہ امپروو آئی کانٹیکٹ اینڈ اسپیچ. دیکھیے اسپیچ سب سے امپورٹنٹ ہے.
اسپیچ فیکٹر جو ہے آپ کا دیکھیں کہ سب سے پہلے اسپیچ آپ جو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں نا جس چیز میں وہ ہے اسپیچ فیکٹر ہوتا ہے. جب آپ کو پتا چلے کہ بچہ ایک ایج میں 18 منتھس میں اسٹارٹ کرتا ہے بولنا, ٹھیک ہے, بیبلنگ سے جب شروع کرتا ہے تو 18 منتھ میں اسٹارٹ کرتا ہے اور 2 ایئرس تک 2 to 3 ایئرس تک وہ فل سینٹینس پہ آتا ہے. اگر وہ یہ اپنی سٹیجز ریکور نہیں کر رہا تو اٹ مینس اس کا اسپیچ پرابلم ہے. ضروری نہیں ہے کہ اسپیچ ڈیلے کو ہم آٹزم کہیں, نو, اسپیچ ڈیلے از این ادر فیکٹر. تو یہ جو میڈیسن ہے یہ فار اسپیچ ڈیلیز بھی ہے. جن بچوں میں اسپیچ ڈیلے ہے وہ بھی یہ یوز کر سکتے ہیں. اور جو آئی کانٹیکٹ نہیں ہوتا, سب سے امپورٹنٹ یہ ہے بچے سامنے, مطلب اگر آپ ان سے بات کریں نا تو یہ فیس ٹو فیس آپ کو نہیں دیکھیں گے. اگر آپ کبھی آپ کا کسی بھی ایسے بچے سے آٹسٹک یا مطلب ہے کہ ایچ ٹی والے بھی آئی کانٹیکٹ نہیں رکھتے, بہت زیادہ فوکسڈ نہیں ہوتے. ایچ ٹی والے تو ہائپر ہوتے ہیں تو وہ تو اسی لیے فوکسڈ نہیں ہوتے اور ٹکتے نہیں ہیں, بٹ یہ ٹک جاتے ہیں. یہ اس طرح ٹینٹرم شو نہیں کرتے, لیکن اگر یہ ٹینٹرم شو کریں تو بعض اوقات یہ چیزیں اٹھا کے پھینکنا شروع ہو جاتے ہیں. مختلف بچوں میں مختلف ٹینٹرمز ہوتے ہیں جو آپ نے آبزرو کرنے ہیں, اور پھر اس کے مطابق میڈیکیشن, اور میڈیکیشن بھی آپ نے پروفڈ نیوٹریشنسٹ سے یا ڈائٹیشین کے تھرو آپ نے لینی ہے. اپنی طرف سے آپ نے کچھ بھی نہیں دینا. اگر آپ نے یوز کرنی ہے ڈی ایکس این کی پروڈکٹس تو آپ نے ریکمینڈیڈ ڈائٹ کہ آپ نے کتنی دینی ہے اپنے بچوں کو, تو وہ خاص پہلے اسپیچ تھراپی کروائیں. سب سے پہلے یو گو فار اسسمنٹ. دیکھیں ان کا یہ پروسیجر ہے, آپ اسسمنٹ, آپ کا بچہ اسپیچ ڈیلے ہے آپ ایک اس کو اسیس کریں, ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ اسپیچ تھراپسٹ کے پاس جائیں, ساتھ بیہیویئر تھراپی کروائیں, او ٹی یعنی کہ آکوپیشنل تھراپی کرائیں. ایک پوری ٹیم ہوتی ہے اے بی اے, ٹھیک ہے, اے بی اے ہوتی ہے بیہیویئر انالسٹ ہوتا ہے, سوری, اے بی ہوتا ہے اپلائیڈ بیہیویئر جو ہوتے ہیں وہ. تو وہاں آپ جائیں, بیہیویئر تھراپسٹ سوری جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. تو یہ ساری فل ٹیم ہوتی ہے, ان ٹیم کے پاس آپ جائیں, فل ٹیم, تو ان سے آپ پہلے رابطہ کریں. اس کے بعد آپ ایک نیوٹریشن کے پاس جائیں, اس کے بعد آپ ڈائٹیشین کے پاس جائیں, ان سے ریکمینڈیڈ, دیکھیں ایک سارا پروسیجر آپ نے فالو کرنا ہے. آپ نے سمپل نہیں ہے کہ یہ جو میں نے کہا ہے آپ نے بچوں کو دینا شروع کر دیا, نو, آپ نے یہ پروسیجر فالو کرتے ہوئے اس بچے کے اکارڈنگلی کہ اس کی اسسمنٹ کس طرح ہوئی ہے, ٹھیک ہے, پھر آپ نے یہ چیز کرنی ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں یہ کہ بیٹر سلیپ ہوگی, کام بیہیویئر ہوگا ان کا, ٹھیک ہے, انہانسڈ فوکس ان اسکول. جو اسکول میں بچوں کی کئی نیوٹریشن کی کمی بچوں میں ویسے ہی ہوتی ہے, کہتے ہیں نا آئرن ڈیفیشنسی ہے, بچے پڑھ نہیں رہے, وہ اپنی پڑھائی میں پیچھے ہیں, وہ لرننگ پہ فوکس نہیں کر رہے, وہ اس چیز میں بھی یہ امپروو کرتی ہے. ریڈیوس ڈپینڈنسی آن میڈیکیشن, ٹھیک ہے, جتنے بچے میڈیکیشنس لے رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ کئی چھوٹے بچوں کو بھی, خاص طور پہ یہ جو نیورو ڈائیورجنٹ بچے ہوتے ہیں انہیں زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ اینٹی ڈپریسنٹس دیتے ہیں. سائیکالوجسٹ کے پاس بھی یہ لوگ جاتے ہیں, تو اس چیز سے اوائڈ کریں بہت ارلی ایج میں ان کو میڈیکیشنز دینے سے, کہ ان کی ایک خاص میڈیکیشنز ہوتی ہیں. اگر ایک ایڈلٹ کو یہ چیز بہت آگے جا کے اس کے بارے میں پتہ چلے تو پھر بھی ریکمینڈیبل ہے, لیکن ایک چھوٹے بچے کو پھر بھی آپ ڈائٹ پر ہی فوکسڈ کریں, اور یہ جو پروڈکٹس ہیں نا ان پہ کریں, یہ ڈی ایکس این کی یا جو ہے ان چیزوں پہ آپ فوکس کریں. تو آپ وہ جو میڈیکیشنز ہیں نا, دیکھیں اینٹی ڈپریسنٹس تو ویسے بھی آپ بہت زیادہ یوز کریں گے تو آپ کو مائنڈ کو افیکٹ کریں گی. تو یہ جو کچھ ہیں کہ لائف سٹائل ٹپ فار پیرنٹس. اچھا, پیرنٹس کے لیے آپ کے جو جتنے بھی پیرنٹس مجھے سن رہے ہیں, یہاں پہ پیرنٹس بھی ہوں گے, کہ بچوں کو پروسیس فوڈ, وہی میں نے کہا, اور شوگری جو ڈائٹ نہیں ہوتی, جو شوگر سے ریلیٹڈ, مطلب بہت زیادہ آپ نے دیکھا ہے آج کل یہ ڈرنکس,
کولا ڈرنکس آتے ہیں، اور پروسیس فوڈ میں آج کل یہ جتنے بھی ہمارے پاس کینڈ فوڈ ہوتے ہیں، برگرز ہوتے ہیں، پیزا ہوتے ہیں، یہ پلیز آپ اس سے اوائڈ، یہ میگیز آ گئے ہیں، یہ جو ساشے ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ ہارمفل ہیں آپ کی ہیلتھ کے لیے. پھر یہ اس میں نیچرل فوڈ جو ہوتے ہیں، فروٹس دے دیں یا ویجیٹیبلس دے. دیکھیں آپ، مجھے پتا ہے کہ آج کل کے بچوں کی بہت زیادہ کریونگز ہیں. میں یہ نہیں کہتی کہ بچہ سبزیاں کھائے، آپ کہتے ہیں بچے کدو کھائے، کوئی بھی بچہ نہیں کھائے گا، لیکن آپ اس کو کسی اور فارم میں دے سکتے ہیں. آپ اس کو کسی انٹرسٹنگ فارم میں بنا کے دے دیں، اس کے اندر اسپائسز تھوڑے سے ڈال کے دے دیں. اگر آپ کوئی ویجیٹیبل بھی دے رہے ہیں نا، ہم شاید خود بھی نہ کھائے، لیکن اگر آپ کوئی ویجیٹیبل دے رہے ہیں نا تو اس کو آپ کو انٹرسٹنگ فارم میں، جس طرح آپ ایک برگر بنا رہے ہیں تو اس میں لیٹس لیف ڈال دیں، ٹھیک ہے، آپ اس میں ٹومیٹوز ڈال دیں، آپ اس میں اس طرح کی مایوز نہ ڈالیں، آپ اس کو انٹرسٹنگ بنا دیں، آپ کو اس کی نیوٹریشنل ویلیو کے اکارڈنگلی اس کو اچھا کر دیں، ٹھیک ہے. تو اس طرح ہے کہ کیپ انشور پراپر سلیپ ہو ان کی، مطلب بچے جو ان کے پراپر ٹائمنگز ہے اس پہ سوئیں. یہ جو رات کو بچوں کو جاگنا، گیمز دیکھنا، 12 بجے تک جاگنا، 2 بجے تک سوشل میڈیا دیکھنا، اس سے اوائڈ کریں. اور اس کے علاوہ کیپ جو ہے ایموشنل انوائرمنٹ اینڈ سپورٹیو، کام، ایموشنل انوائرمنٹ کام. یعنی میں اب وہی بات کر چکی ہوں کہ گھر کی انوائرمنٹ بہت میٹر کرتی ہے. اگر آپ کی گھر کی انوائرمنٹ بہت زیادہ اچھی ہوگی تو آپ یقیناً، ایک آپ کا بچہ جو ہے آٹسٹک بچہ، اگر ہم اسپیسیفکلی آٹزم پہ بات کر رہے ہیں تو آٹسٹک بچہ جو ہے وہ ایک اچھی انوائرمنٹ میں گرو اپ کرے گا اور ایک اچھی لائف کو آگے سروائیو کر سکے گا. تو یہی بات ہے کہ آٹزم اینڈ کوگنیٹو چیلنجز آر ناٹ دی اینڈ. They are the journey of rediscovering the power of natural healing. With DXN, we can give every child a chance to shine their brightest. یعنی کہ ہمیں ہر بچے کو موقع دینا چاہیے آگے بڑھنے کا. ہم کسی بچے کی گروتھ کو، مطلب ہے کہ یہ کہہ کے سٹاپ نہیں کر سکتے کہ یہ بچہ آٹسٹک ہے، اس کو تو بس اب یہ لائف اس کی ختم ہو گئی ہے. نو، ہر بچے کی ایک گروتھ کی ایک، کہتے ہیں نا کہ ایک وے ہوتی ہے، وے آف گروتھ، اور آپ کہتے ہیں کہ اس کے مطابق وہ بڑھتا ہے. تو پیرنٹس اگر اس چیز کو انالائز کر لیں، بچے کی کیپیبلٹیز کو دیکھیں، آپ بچے کی کیپیبلٹیز کو انالائز کریں، اس کے مطابق اس کو لے کے چلیں تو بچہ ماشاءاللہ بہت اچھا. عام بچہ بھی، اگر میں نے یہ بات پڑھی تھی اور مجھے بہت اچھی لگی کہ اگر ایک بچہ اردو میں ویک ہے اور میتھس اس کا بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم اس کی اردو کو پیچھے پڑ گئے ہیں، اردو اچھی کرو، اردو اچھی کرو، اس کو آج نہیں آ رہی. ہم اس کی میتھس پہ، ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس کی میتھس کتنی اچھی ہے. وائی ناٹ وی فوکسڈ آن دیٹ ایریا؟ ہم میتھس پہ فوکس کیوں نہیں کرتے تاکہ وہ آگے بڑھے؟ آپ دیکھیں آپ کا بچہ میتھس پہ اچھا ہے تو وہ آگے میتھس کی فیلڈز میں جا سکتا ہے، اس کا میتھمیٹیکل مائنڈ ہے. تو یہ پیرنٹس کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے ہر وقت بچے کو آپ یہی کہ تمہاری اردو نہیں اچھی، تمہاری اردو نہیں اچھی، تم تو وہ بچہ اور سپوائل ہوگا، وہ کہے گا میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا اس میں. تو یہ پیرنٹس کو تھوڑا سا، پیرنٹس کی کاؤنسلنگ بھی بہت ضروری ہے جو آج کل پیرنٹس نہیں سمجھتے، اور پیرنٹس کو کروانی چاہیے، ہر پیرنٹس کو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. اور خاص طور پہ آٹسٹک چائلڈ کے، نیورو ڈائیورجن کڈس کے پیرنٹس کو بہت زیادہ یہ چیز ایک امپورٹنٹ ہے اور بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے کہ آپ چیزوں کو اچھے طریقے سے، مینیجیبل طریقے سے لے کے چلیں. تو میں پوچھنا چاہوں گی کہ سیشن کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. کوئی آپ لوگوں کے کوشچن ہے تو آپ پلیز کر سکتے ہیں. اینی ون جو اس سے ریلیٹڈ، اس ٹاپک سے ریلیٹڈ اگر کوئی کوشچن کرنا چاہے.
Thank you very much, Dr. Ma'am Tuba. You have delivered a very beautiful session today. Inshallah, we hope that the audience is very happy with that. If anybody has any questions, please come up because the time is short and the screen will be closed after a while. कोई जी टीम्स, किसी की कोई क्वेश्चन है तो बताइएगा प्लीज. जी जी कोई ऑटिज्म के मुतालिक या आपने कोई भी क्वेश्चन जो आपने इस टॉपिक से रिलेटेड करना चाहते हैं तो प्लीज आस्क. I believe that everybody is keeping quiet. It means that जी जी हाँ it is जी a positive sign that everybody has understand everything. जी So जी let us wind up the session today. Thank you very much for ओके joining everybody, and थैंक we यू hope that सो मच. thank you, Mahbuba. ये आपका सेशन बहुत ही ब्यूटीफुल था. इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले सेशंस भी इसी तरह के होंगे. तो इंशाल्लाह कल गाइस आपके साथ फिर मुलाकात होगी. आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा अपने वॉल पर और ये ग्रुप में, सॉरी. और कल का जो भी सेशन है वो हम अनाउंस कर देंगे इंशाल्लाह. कल जो है डॉक्टर समिया का सेशन होगा और उसके बारे में हम लोग आपको इन्फॉर्म कर देंगे. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. थैंक यू वेरी मच.